باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، نماز جعفر تیار کا آپ مومنین کی خدمت میں طریقہ بیان کرنا ہے کہ نماز جعفر تیار کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اور نماز جعفر تیار آپ نے نیمہ شعبان کی رات بھی پڑھنا ہے، یہ بھی مستحبات میں سے ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو نماز جعفر تیار کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کا ٹائم مختصر نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی گھریلو مسئلے مسائل ہوں، رزق میں تنگی ہو، یا کوئی بھی حاجت آپ نے خالق کائنات سے قبول کروانی ہو، تو یہ معصومین کا، پیغمبر خدا کا دیا ہوا بہترین ایک تحفہ ہے جو کہ پیغمبر خدا نے حضرت جعفر تیار علیہ السلام کو یہ نماز عطا کی تھی۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر سچے دل سے آپ یہ نماز پڑھیں تو خالق کائنات آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا۔ اور جو ہے نا، یہ بیسٹ ٹائم اس کا جو ہے نا نماز جمعے کے دن ہے۔ اس کا جو ہے نا پڑھنے کا طریقہ جو جمعے کے دن اگر آپ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، صبح کی نماز کے بعد۔ تو ہر جمعے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی حاجت آپ مانگیں خالق کائنات انشاءاللہ پوری کرے گا۔ یہ 4 رکعتی نماز ہے، ٹوٹل 4 رکعت نماز ہے جو کہ ہم نے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس کی پہلی طریقہ کیا ہے؟ اس میں تسبیحات 4 پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے، فقط تسبیحات 4، رکوع و سجود درمیان میں یہ اضافہ ہے۔ باقی طریقہ وہی نماز صبح کی طرح، رکوع سجود تشہد سلام باقی اسی طرح کے ہیں۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ زلزال کی تلاوت کرنی ہے۔ زلزال کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد آپ نے پھر تسبیحات 4 پڑھنا ہے 10 مرتبہ۔ جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں تب 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں بھی آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی ہے، اور سجدے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان، اس ٹائم بھی آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں چلا جانا ہے، دوسرے سجدے میں، اور اس کے بعد بھی سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سجدے سے دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے، بیٹھیں گے، تب بھی آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات 4 کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت کی کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں جو ہے نا الحمد کے بعد والعادیات سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ طریقہ وہی ہے، عادیات سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کے بعد تسبیحات 4 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب ہے ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنی ہے۔ یہ ٹوٹل 4 رکعتی نماز میں 300 مرتبہ ہو جائے گی، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو بھی سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا، خالق کائنات اس کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا اور اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے سورۃ النصر پڑھنا ہے، پھر وہی تسبیحات 4 15 مرتبہ، پھر رکوع سجود میں 10 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں پھر جو ہے نا الحمد کے بعد آپ نے سورۃ توحید کی تلاوت کرنی ہے، یہ پھر وہی رکوع سجود میں جو ہے نا تسبیحات 4۔ مطلب ہے آپ نے یہ نماز پڑھیں، خالق کائنات آپ کو یقین جانو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ جو نماز ہے بہترین ہے، نیمہ شعبان بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات تمام مومنین کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی کوئی مشکل ہو، یہ نماز آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے جمعے کے دن پڑھیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوستان گرامی، یہ مہربانی کر کے آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔